اب محمد صہیب رومی، جن کا تعلق بھی چناب کالج چنیوٹ ہی سے ہے، یہ کہنے آ رہے ہیں کہ سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا۔ محمد صہیب رومی۔ حاضرین محترم، یہ بچے آپ کی داد کے مستحق ہیں۔ دلیل صبح طرب ہی سہی سناٹا، مگر پہاڑ سی یہ رات کٹ چکے تو کہوں، پسے نقاب ہی پنہا سہی عروس سحر، مگر یہ پردہ ظلمات ہٹ چکے تو کہوں، یہ رات بھی تو حقیقت ہے تلخ و تند و درشت، اسے سحر کا تصور مٹا نہیں سکتا۔ مجھے تو نیند نہیں آئے گی کہ میرا شعور شب سیاہ سے آنکھیں چرا نہیں سکتا۔ اگر نشان سفر تک کہیں نہیں نہ سہی، میں رینگ رینگ کے یہ شب نہیں گزاروں گا۔ شکست سے میرا اخلاق اجنبی ہے ندیم، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا۔ جناب صدر، داستانیں مرتب ہوتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں، شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں، تہذیبیں نکھرتی ہیں، دھندلا جاتی ہیں، قومیں پیدا ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، مگر ایک ظلم کی رات ہے جو نہ مٹتی ہے، نہ کٹتی ہے، نہ مرتی ہے، نہ محو ہوتی ہے۔ ہاں جناب صدر، ہاں، ایک ظلم کی داستان ہے کہ رقم ہوتی ہے تو ہوتی ہی چلی جاتی ہے۔ کبھی یہ عالیشان محلات میں رقم ہوتی ہے تو کبھی غریبوں کے محلے میں، کبھی یہ ماڈل ٹاؤن میں لکھی جاتی ہے تو کبھی بلدیہ ٹاؤن میں، کبھی یہ اے پی ایس کو لہو لہو کر دیتی ہے تو کبھی لال مسجد کو لال لال کر دیتی ہے، کبھی تھر کے ریگستانوں میں موت کا رقص کرتی ہے تو کبھی تہذیب کے قہبہ خانوں میں رقص ابلیس کرتی ہے۔ زیوکار یہی ظلم کی رات ہے جو گیلیلیو کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، سقراط کو زہر کا پیالہ پلا دیتی ہے، منصور کو سولی پہ لٹکا دیتی ہے اور حسین کے سر کو، زیوکار حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیتی ہے۔ کرۂ ارض پر وہ قیامت بپا کرتی ہے کہ انسانیت پکار پکار اٹھتی ہے۔ کہاں ہے ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ زیوکار، ظلمت شب کی طلانیوں اور ریشہ دوانیوں سے گھبرا کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو انگنت ستارے رات کی تاریکی کا منہ چڑھا رہے تھے۔ میں نے زمین پر نظر ڈالی تو بے شمار چراغ اپنا سر جلا کے گٹا ٹوپ اندھیروں کو شکست دے رہے تھے۔ لمحہ لمحہ پگھلتے اور اپنی ہی آگ میں جلتے موم کے پتلے سے میں نے پوچھا کہ یہ روشنی سی کیسی ہے، یہ معجزہ کیا ہے، یہ رستہ کیوں کر ہے، اس راہ پہ کون چل سکتا ہے، اس راہ پہ کیسے چلا جاتا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ادھر بلاؤں پہ جو مسکرا سکے وہ آئے، جو تاج تخت پہ ٹھوکر لگا سکے وہ آئے، جو آسماں کو نیچا دکھا سکے وہ آئے، جو اپنے آپ سے آنکھیں لڑا سکے وہ آئے۔ ردائے زر کا نہیں جو کفن کشیدہ ہو، ادھر وہ آئے جو دارو رسن کشیدہ ہو، ادھر وہ آئے جو دارو رسن کشیدہ ہو۔ زیوکار، تو ظلمت شب سے لڑنے کے لیے میں نے اپنے سر پہ کفن باندھا اور خود ہی وہ شمع بن گیا جو ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، کہ اندھیرا مانگنے آیا تھا روشنی کی بھیک، ہم اپنا گھر نہ جلاتے تو اور کیا کرتے۔ اس عظیم مقصد کے لیے جب میں نے انسانیت کو پکارا تو بے شمار میرے جیسے سر پھرے سر پہ کفن باندھے میرے ساتھ چل پڑے۔ پھر میں نہیں رہا، ہم ہو گئے، پھر ہم ابراہیم بنے اور نارے نمرود میں کود گئے، پھر ہم موسیٰ بنے اور فرعون سے لڑ گئے، پھر ہم عیسیٰ بنے اور سولی پہ چڑھ گئے۔ 360 بتوں کو پاش پاش کر دیا، قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دی تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ زیوکار صرف یہی نہیں، پھر ہم اقبال بنے اور دیوانے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا، پھر ہم جناح بنے اور مجذوب کی بڑھ کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ دھرتی ماں نے جب بھی خراج مانگا تو ہم اپنے جسم پہ بم باندھے انڈیا کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ میجر عزیز بھٹی بنے تو دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے، ایم عالم بنے تو 1 منٹ میں دشمن کے 5 جہاز مار گرائے۔ کارگل کے کرنل شیر خان بنے، ہنگو کے اعتزاز حسن بنے، سپاہی مقبول بنے، ڈاکٹر عبدالقدیر بنے، عبدالستار ایدھی بنے، عرفات کریم بنے،
حکیم سعید بنے. ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم کندی ہیں، ہم ابن خلدون تبری ہیں، ہم ابن سینا ابن الہاشم، ہم البیرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم خیام ہیں نیشا پور کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم وجد بنے، ہم سچل سرمست بنے. تو کیا اب بھی نہ کہوں زیوکار، تو کیا اب بھی نہ کہوں میں رینگ رینگ کے یہ شب نہیں گزاروں گا. سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا، سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.